افسوس یہ ہوتا ہے کہ رمضان المبارک اس میں بھی وہی سیاستیں، وہی خوش گپیاں. میں تو دعا مانگتا رہتا ہوں کہ اللہ روزوں میں کوئی الیکشن نہ آئے. آپ بھی آمین کہہ دیں. ورنہ وہی مصیبتیں، وہی جھوٹ سچ، وہی دروازوں پہ وہی. خدا کا واسطہ بس کر دو، رمضان شریف ہے، ٹھہر جاؤ ذرا. کیا ہو گیا ہے؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 11 مہینے جنت سجائی جاتی ہے اور پھر رمضان میں اللہ اپنے بندوں کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے. 1 گھنٹہ پہلے صفائی کرتے ہیں مہمان نے آنا ہو تو 1 گھنٹہ، ورنہ بچے دوبارہ سے پھر چیزیں بکھیر دیں گے. 1 گھنٹہ پہلے صفائی ہوتی ہے، لمبی نہیں. لیکن میرے نبی پاک نے فرمایا رمضان کے لیے رب کریم 11 مہینے جنت کو سجاتا ہے. چھوٹی بات ہے، روزے آ گئے، معمولی حیثیت ہے. ہم لوگ انہی معاملات میں، میں منع کرتا ہوں، ہمیشہ منع کرتا ہوں، آپ کو ہر سال منع کرتا ہوں. میں پابندی سے 1-2 اخبار ڈیلی دیکھتا ہوں. میرا ناشتہ نہیں ہوتا جب تک اخبار نہ ہو، چونکہ بزرگوں کا فتویٰ ہے جمعے کا خطبہ وہ دے جو عالمی حالات سے باخبر ہو. ہم کوئی رسمی تقریر نہیں کرتے کہ لوگوں کو کہیں کہ روزے آ گئے تو کون سا مہینہ چل رہا ہے تو مہینے کے حساب سے خطاب ہو. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے جو ذمہ دار اور پہرے دار ہوتے ہیں انہیں امت کی پہرے داری کرنی ہوتی ہے. اس لیے وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ کون سا موضوع چل رہا ہے اس پر میں نے 1 گھنٹہ گزارنا ہے. ترجیحات پر بات ہوگی. بات یہ عرض کر رہا تھا کہ میں رمضان شریف میں اخبار نہیں دیکھتا. میری اپیل ہے آپ سے کہ آپ رمضان شریف میں نہ رمضان ٹرانسمیشن بھی نہ دیکھیں ٹی وی پہ، خبریں بھی نہ سنیں. سارا سال سنیے خبریں. ہماری خبریں سننے سے ملک میں کیا انقلاب آ گیا ہے. یا وہ جو ہم نے چوک میں کھڑے ہو کے تجزیہ کیا تھا اس سے کتنے لوگ سنور گئے. چھوڑیں، جتنا وقت ملے وہ آ کے مسجد میں بیٹھے، اللہ کے گھر میں وقت گزارے، ٹائم دیں. عبادت آپ کو زندہ کرے گی، روحانیت پیدا کرے گی، توانائی آئے گی، خوبصورتی آئے گی آپ کے اندر، آپ زندہ رہیں گے. دنیا داری دلوں کو مردہ کرتی ہے. قرآن کی تلاوت، اللہ کا ذکر، مسجد کی حاضری روح اور دل کو زندہ کر دیا کرتا ہے. مسجد میں بیٹھیں، وقت دیں، مہربانی کریں. اور یہ بھی آج میں بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، اگر آپ کبھی زندگی میں مجھے بھی دیکھیں نا ٹی وی میں کسی عورت کے ساتھ میں کسی پروگرام پہ بیٹھا ہوں تو آپ بالکل لحاظ نہ کریں. آپ بالکل وہ چینل بند کر دیں. میں ضرورت ہی نہیں، میرے لیے کوئی مفتی دلیل نہیں ہے. تو عورت کے ساتھ بیٹھا ہے پروگرام میں، میں نے تو وہ والا قرآن پڑھا جس میں اللہ کریم نے کہا عورتیں آ جائیں تو مرد نظریں نیچی کر لیں. ہم نے تو وہ والا قرآن پڑھا جس میں حکم ہے کہ مرد آئے تو عورت اپنی نظر نیچی کر لے. تو جہاں علامہ صاحب کے سامنے لڑکی بیٹھی ہے ٹی وی میں انٹرویو لے رہی ہے وہاں نظریں نیچی ہوتی ہیں؟ کہاں سے فتویٰ آیا؟ حضرت جنید بغدادی تو فرمایا کرتے تھے کہ حسن بصری پڑھانے والا ہو، رابعہ بصری پڑھنے والی ہو. تو پھر بھی ان کو بغیر پردے کے پڑھنے پڑھانے کی اجازت نہیں ہے. بات ختم ہو گئی. میں کل مجھے سرکاری یونیورسٹی ہے جامعہ کوٹلی کشمیر کی، انہوں نے مجھے دعوت دی کہ آپ کو لیکچر دینا ہے سائنس، تقوی اور رمضان. تو اسٹوڈنٹس ہوں گے، کچھ پروفیسر ہوں گے. تو میں نے کہا کہ اتنے بڑی جگہ آپ نے مجھے بلا لیا، یونیورسٹی لیول کے طلباء تو بڑے آگے جا چکے ہوتے ہیں. چلیں خیر، میں وہاں حاضر ہوا. جب میں پہنچا تو ایک پروفیسر صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ لڑکیاں بھی ہیں. تو میں نے کہا کہ ٹائم دیتے وقت آپ سے گزارش کی گئی تھی کہ لڑکیاں نہیں ہونی چاہیے. تو وہ ایک جملہ بولنے ہی لگے تھے تو میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے دکھیاں نوس مولوی سمجھ لیں، میں پرانے خیالات کا ہوں، آپ مجھے پرانا سمجھ لیں. اس لیے کہ میرے حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے ہر چیز نہیں لے لینا، دین نہ نیا لینا. وہ 1400 سال پرانا ہی ہمیں ٹھیک ہے، ہمیں نیا دین نہیں چاہیے. کہنے لگے جی وہ بچیاں تھوڑی پیچھے بیٹھ جائیں گی. میں نے کہا آپ درمیان میں پردہ لگا لیں، میں انہیں نہ دیکھوں وہ مجھے نہ دیکھیں. ٹھیک ہے، بات سنیں، ختم ہو گئی. لیکن اگر وہ سامنے بیٹھیں گی تو ہم نہیں بات کریں گے. تو وہ چونکہ پی ایچ ڈی لیول کے لوگ ہوتے ہیں، زیادہ پڑھے ہوتے ہیں، دلائل دینے کی کوشش کی. تو میں نے کہا میں دلیل نہیں سنتا، میں سنتا ہوں یا اللہ کا قرآن یا مصطفیٰ کا فرمان. تو آپ مہربانی. لیکن انہوں نے ضد نہیں کی، بڑے اچھے لوگ تھے. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے لڑکیاں نہیں بیٹھیں گی. میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا فرق پڑتا ہے ہمیں. بہت سارے ذرائع ہیں عورتوں تک پیغام پہنچانے کے، پیغام پہنچ جاتا ہے، کوئی حرج نہیں. آپ باپ پردہ بندوبست کریں. ہمارے رمضان کے فجروں کے درس میں ہزاروں کی تعداد میں عورتیں آتی ہیں، ان کے لیے باپردہ بیٹھنے کا بندوبست ہے. لیکن کچھ ضروری ہے کہ ٹی وی پہ ایک عورت بن سور کے سامنے بیٹھے اور آپ اس کے سوالوں کے جواب دیں؟ ہمارے لیے نہ کوئی مفتی دلیل ہے،
نہ کوئی شیخ الحدیث دلیل ہے، اس طرح کا کوئی مفکر محقق ہمارے لیے دلیل نہیں، ہمارے لیے دلیل رسول اللہ کی ذات ہے صلی اللہ تعالی علیہ۔ ختم ہو گئی بات۔ اس لیے کوئی ایسی ٹرانسمیشن نہ دیکھو، کسی طرف توجہ نہ کرو، یار 30 تو روزے ہیں، وہ بھی کئی دفعہ 29 ہو جاتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے ایام معدودات، ایک گنتی کے دن ہے۔ اور میرے بھائی کیا مصیبت ہے، میرا وقت نہیں گزر رہا، آپ یقین کریں اللہ جانتا ہے، ہم تو رمضان کو زنجیریں ڈالتے ہیں، یہ کام بھی رہ جاتا ہے رمضان گزر جاتا ہے، یہ بھی رہ جاتا ہے رمضان گزر جاتا ہے، یہ بھی نہیں ہو پاتا رمضان، پتہ نہیں کس وقت روزے آتے ہیں کب نکل جاتے ہیں، کہتے ہیں میرا وقت نہیں گزرتا تو میں ٹی وی دیکھتا ہوں۔ قرآن سارا پڑھ لیا ہے، حدیثوں کا مطالعہ ہو گیا، اپنی آخرت کے لیے نفل سارے پڑھ لیے، تسبیحات ساری ہو گئی، جو اب ٹائم نہیں گزرتا تھا تو ٹی وی پہ جا بیٹھے، کدھر چلے گئے؟